حدیث نمبر 902 باب ما جاء فی الطیب عند الاحلال قبل الزیارت، احرام کھولنے پر طواف سے پہلے خوشبو لگانے کا حکم۔ طواف زیارت 12 ذی الحجہ کو جو کیا جاتا ہے، تمام ارکان اور مناسک ادا ہو جاتے ہیں۔ طواف زیارت سے پہلے احرام کھولنے پر طواف سے پہلے خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ حدثنا احمد بن منیع حدثنا حشیم حدثنا منصور بن زازان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ قال طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم ویوم النحر قبل ان یطوف بالبیت بطیب فیہ مسک وفی الباب عن ابن عباس قال ویسا حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم يرون ان المحرم اذا رمى جمرة العقبہ یوم النحر وذبح وحلق او قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه الا النساء، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب، وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم وهو قول اہل الکوفہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی اور قربانی کے دن طواف سے پہلے مشک والی خوشبو لگائی۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے، اکثر صحابہ کرام اور تابعین کا اس پر عمل ہے کہ محرم کے لیے قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینک لینے، جانور ذبح کرنے اور سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد عورتوں کے سوا وہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے جو اب تک احرام کی وجہ سے حرام تھا۔ یعنی محرم احرام باندھنے کے بعد سے مناسک حج ادا کرنے تک کنکریاں مار دیا حاجی اور قربانی بھی دے دیا اور سر کے بال میں منڈوا دیا، اب اس کے بعد صرف طواف زیارت باقی ہے۔ تو فقہا یہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر یہ سب کچھ کام کر چکا ہے تو صرف مباشرہ صحبت نہیں کر سکتا بیوی سے، اس کے علاوہ خوشبو وغیرہ سب چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی اب وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورتوں اور خوشبو کے سوا اس کے لیے سب چیزیں حلال ہے۔ یہ احناف کے دوسرے دلائل بھی ہیں، دوسری احادیث شریفہ میں ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے روکا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب محرم سر کے بال منڈوا دے تو اس کے تقریباً مناسک ادا ہو جاتے ہیں، صرف طواف زیارت باقی رہتا ہے۔ ایسے وقت 2 چیزیں اس کے لیے جائز نہیں ہیں، اور یعنی بیوی سے صحبت کرنا اور خوشبو لگانے کے سوا دوسری چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی وہ اب اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ البتہ طواف زیارت سے پہلے یہ 2 کام بھی وہ نہیں کر سکتا۔ احناف کا مسلک ہے یہ، بعض صحابہ کرام اور تابعین کا یہی نظریہ ہے اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں، یعنی فقہاء احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ طواف زیارت سے پہلے صحبت کرنا اور خوشبو لگانا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا باب کیا بتائیے حدیث کا؟ احرام کھولنے کے وقت یعنی احرام کھولنے پر طواف سے پہلے، طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں۔